فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے امریکہ میں مقیم حیدرآباد کی ایک شخصیت انجینئر محمد یوسف کی تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ میڈیا پلس میں منعقدہ تقریب میں حیدرآباد کی ممتاز و معتبر شخصیتوں کی ایک کہکشاں موجود تھی اور حال تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے بطور خاص اس تقریب میں شرکت کی۔ دیگر معزز شخصیتوں میں جناب محمد عالم خان، جناب قادر عالم خان تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے رکن، عامر اللہ خان سیاست کے مرحوم مینیجنگ ایڈیٹر جناب ظہیر الدین علی خان کے فرزند جناب اصغر علی خان، جناب تقی الدین شجی، پروفیسر ایس شکور، ڈاکٹر عبدالوحید، جناب منور حسین، محمد معین، مخدوم محی الدین، سید حیدر علی، ڈاکٹر شوکت علی مرزا، پروفیسر مجید بیدار، پروفیسر انور خان، جعفر حسین، ڈاکٹر مصطفیٰ، علی اظہر عامر، محسن باقر، محمد طیبی، مظہر الدین جاوید، مولانا شبیر علی اور دوسرے موجود تھے۔ سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے کہا ہے کہ جناب زاہد علی خان کی اس تقریب میں شرکت ان کے لیے اعزاز ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست و رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے اپنے خطاب کا آغاز راحت اندوری کے ایک شعر سے کیا اور کہا کہ انجینئر محمد یوسف نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے اپنی جسمانی معذوری کے باوجود اپنے بلند عزم و حوصلوں کے ذریعے ساری ملت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے عزائم و حوصلے بلند ہوں اور جذبے فولادی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بیماری آپ کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بانی ایکولی ایبل فاؤنڈیشن 2 سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہوتے ہیں۔ 12 سال کی عمر تک اسکول جانے سے قاصر رہے اور جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں انہیں کئی پریشانیوں و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی طرح انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اور پھر انجینئرنگ کرتے ہوئے ماسٹرز کے لیے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ماسٹرز کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کا وہ سکہ جما لیا۔ جناب عامر علی خان نے انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ آج ہماری قوم کو انجینئر محمد یوسف کی طرح عزم و حوصلہ چاہیے تاکہ وہ نہ صرف ترقی کریں بلکہ دوسروں کی ترقی کا باعث بنے، جس طرح انجینئر محمد یوسف نے باصلاحیت نوجوان کی $4500 کے ذریعے مدد کرتے ہوئے IIM احمد آباد تک پہنچایا۔ کر رہا ہے اور جب مقصد نیک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج جلوس بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ غیر معمولی ہے اور نیک مقاصد ہے، اور نیک مقاصد جب بھی کوئی لے کر چلتا ہے تو دنیا اسے اپنے سر پر بٹھا لیتی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہے انجینئر سید یوسف صاحب۔ جب وہ تشریف لا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ یوسف صاحب نہیں آ رہے ہیں بلکہ ایک عزم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک حوصلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ان میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہوں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بلند عزائم، بلند حوصلے ان کے جو ہیں وہ دوسروں کو بھی ایک انسپائر کرتے ہیں، اور میں دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر آنے کی جناب سید یوسف صاحب کو۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اگرچہ انہوں نے کہا کہ پپا یہاں پر بیٹھیں گے اور میں مقصد یہی ہے، اور مقصد میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک چھوٹی سی کہانی کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ 2.5 سال کی عمر میں، یعنی 2-2.5 سال کی عمر میں وہ پولیو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ماں باپ کی اولاد کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا پولیو سے متاثر ہو جائے یا مفلوج ہو جائے تو ان کا جو درد ہے، ان کی جو تکلیف ہے کوئی دوسرا برداشت یعنی محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک قدرت کا سوال ہے، کچھ اگر آپ کو معذور بھی بنا دیتا ہے لیکن فکری طور پر آپ کو بہت مضبوط بناتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بچہ آج آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ لیکن میں بتا رہا تھا کہ 2.5 سال کی عمر میں وہ پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو دل میں ذہن و قلوب میں جو جذبہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا وہ غیر معمولی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال 12 سال کی عمر میں اس بچے کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس میں ان کے نانی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ 12 سال کی عمر میں وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں 2ری جماعت میں، اور اس کے بعد SSC کرتے ہیں، اس کے بعد انٹر کرتے ہیں، اور پھر میکینیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے وہ امریکہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے میں فیض عام ٹرسٹ ان کا ہاتھ تھامتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ بچہ امریکہ پہنچ جاتا ہے، اور آج وہ ایکول ایبل فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ساری دنیا میں اس کی خدمات ہیں، اور خود آندھرا پردیش، تلنگانہ اور اب دوسری ریاستوں میں مہاراشٹرا وغیرہ میں بھی ان کی خدمات جاری ہیں۔ اور وہ لڑکا آج آپ کے درمیان سید یوسف انجینئر کی شکل میں موجود ہے۔
मैं यकीन मानिए कि ये यूसुफ साहब जो हैं बुलंद हौसला की एक बेहतरीन मिसाल है और दूसरों के लिए भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने मदद की है उनकी, उसी तरह वो कौम और मिलत की भी मदद करें, उन लोगों की जो बुलंद हौसला रखते हैं लेकिन मफलूज हैं या किसी और बीमारी का शिकार हैं। तो बहरहाल हम आपका सबका खैर मकदम करते हैं और मैं चाहूँगा कि अब डॉक्टर हैदर जो हमारे हैदर साहब जो हैं वो फैज़-ए-आम ट्रस्ट के जो सरगर्मियाँ हैं उससे वाकिफ़ करवाएं। लेकिन एक बात कहकर यहाँ से रुखसती देता हूँ, वो ये है कि 1900 आप देखेंगे कि 82 में ये जो दरख्त था फैज़-ए-आम ट्रस्ट का जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने लगाया, क्योंकि अपने मोहसिन को अगर हम फरामोश करते हैं तो एहसान फरामोशों में हमारा शुमार होता है। तो इफ्तिखार साहब के लिए भी हम दुआ और जुल्फ़िकार साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। तो बहरहाल उस मशअल को लिए चल रहे हैं जनाब इफ्तिखार साहब, और इफ्तिखार साहब हमेशा यही कहते हैं कि खिदमत खल्क़ी मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो इफ्तिखार साहब के लिए भी हम तालियां बजाते हुए उनका खैर मक़दम करते हैं। हैदर साहब, आप सब इतने यहाँ पे मौजूद और आई डोंट नो कैसा बोलूँ मैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जब भी मैं आता हूँ काफ़ी इमोशनल ये चीज़ रहती। जनाब यहाँ पे हैं और सब आप लोग आए हुए हैं। ये सब आप लोग का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की कोशिश थी और उसी वजह से अल्लाह ताला जो काम हो रहा, जो मकाम इस काम में, इसमें जो बरकत है वो सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है। और वो चीज़ें मैं भूला नहीं। जब जैसे जिक्र हो रहा था अमेरिका जाने का, काफ़ी दिन हुए लेकिन अभी भी फ्रेश है वो चीज़। लेकिन अल्लाह ताला आपके रास्ते में खुद ही से हम लोगों को फरिश्तों की सिफत में लाता। और जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब हैं यहाँ पे, जिनसे काफ़ी क्लोजली मेरा एसोसिएशन रहा और अभी भी है। अल्लाह उनको और हयात दे और ताकत दे इन कामों के लिए। और इसमें मेरी फैमिली का भी काफ़ी वो है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और घर वाले, खासकर जो काम है उसके लिए। और ये पहला मौका है जो मैं मेरे वालिदैन के बगैर इस महफिल में बात करता हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। 1 साल हो रहा वो लोग की वफ़ात हो। और बहुत सारी चीज़ें हैदर भाई साहब कहे गए, उसका मैं मुस्तहक़ नहीं हूँ। बस एक कोशिश है कि लोगों की मदद से बहुत से मिले। तो इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की, लेकिन असल में होता ही है कि डिसेबिलिटी ऐसी चीज़ है, जब तक कि आप उसको खुद डील नहीं करते समझ में नहीं आता। और उसका जो मुश्किलात है या जो चीज़ें हैं वो सेकंड नेचर इंसान का कभी रुझान ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ हो तो इस तकलीफ का एहसास हो। जैसे अब मेरे को यहाँ पे आना था, नीचे आए हुए में भी काफ़ी देर लगी, क्योंकि जहाँ पे आप सीढ़ियाँ बगैर कोई सोच के ले सकते हैं, मैं एक सीढ़ी नहीं ले सकता। तो फिर पता करना पड़ा कि जाएंगे कैसा नीचे। तो सेलर में एलिवेटर है। ये एक्सेस के इश्यूज आप हमेशा लगे हुए रहते। और उसी वजह से आई थिंक जैसे इंडिया इतना तरक्की कर गया, हैदराबाद भी अगर आया और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन जो बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है कि आपका ख्याल नहीं जाता उस तरह। नीयत अच्छी रहती है, अच्छे काम करने की कोशिश होती है, लेकिन होता नहीं। तो उस वजह से मैं सोचा कि आज एक मुख्तलिफ किस्म का प्रेजेंटेशन की जाए, जिसमें डिसेबिलिटी है क्या चीज़।
تو اس کا دو ڈیفینیشنس ہیں وہاں پہ. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے, ڈیزائن نہیں ہے, تو انسان اور بھی محدود ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہیں کتنے لوگ, یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. دنیا میں 15 سے 20% لوگ کو ڈسیبلٹی ہے مختلف قسم کی. امریکہ میں 13 قسم کے ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈیفائن کرتا. لیکن موٹی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو فزیکل ڈسیبلٹی ہے, جیسے میرے کو ہے, ویژن ہے یا بینائی کا ہے, کسی کو ہیئرنگ کی پریشانی ہے, اور کچھ کاگنیٹیو ہے, جیسے اپنے پاس الگ الگ اس کے لیے لفظ ہے. لیکن یہ کہ انسان کی جو ایبلٹی ہے کوئی چیز کو آبزرو کرنے کی, وہ ڈفرینٹ ہے. اور جن کو ڈفرینٹ قسم کے سے مسائل ہے نیورولوجیکلی, وہ صبح میں جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے شام میں نہیں ہوتی. اور یہ اگر آپ انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے جس کو سالو کرنے کی جو ہے نا, دوسری ٹائپس میں آپ پھر بھی کر لے سکتے. اچھا, اس میں کافی سارے نمبر ہیں, لیکن اگر 1 بلین لوگ ہیں تو 350 ملین, گویا کہ 1/3 اس میں سے وہ لوگ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ایکسیس ہی نہیں ہے وہ چیزوں. اور آپ کو ایک اور خاص بات ہے وہاں پہ کہ 100 ملین بچے دنیا میں اسکول جانا چاہتے, جا نہیں سکتے. اس میں سے 30% سے 40% وہ بچے ہیں جن کی کوئی قسم کی معذوری ہو. تو اس کا اثر کیا ہے کہ اکانومی پہ آپ سب, ہم ہر چیز کا 1 روپیہ ڈالیں تو کتنا واپس آتا دیکھتے. تو اتنے لوگ اگر بیکار ہے اور کچھ کر رہے نہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے. تقریباً $2 ٹریلین, بلین بھی نہیں, $1 ٹریلین کا لاس ہے آپ کو جو ہے نا, جو اس کی GDP. افتخار حسین صاحب اور رضوان حیدر صاحب اور حاضرین, یہ خینچیاں مجھے پرواز سے کیا روکیں گی. ہم حوصلوں سے نہیں, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شعر ہی کافی ہے, تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے جو گئے ہیں وہ یقیناً حیدرآباد کے ہندوستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ کے طور پہ رنگ ہے. اور جس طریقے سے قوم گزر رہی ہے وہ انہی حوصلوں کے لیے یا انہی حوصلوں سے پیچھے ہے. اگر وہ حوصلہ ہمارے میں آ جائے گا پوری قوم میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایسی ہی ترقی کر سکتے ہیں جیسا آپ حیدرآباد سے اڑ کے امریکہ گئے ہیں اور امریکہ سے واپس آ کے اب ایک پوری دنیا میں اپنا نام کر رہے ہیں. ویسے آپ کے حالات, یا 2 سال کی عمر میں آپ کو پولیو کی شکایت ہونا, 12 سال کے بعد آپ اسکول میں داخلہ لینا, آج اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی بھی حالات کچھ ایسی ہی ہیں. لیکن صرف وہ حوصلے کی ضرورت ہے, اور وہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو کمر بستہ ہونا پڑے گا. جیسا حذیفہ کو آپ نے $4000 کی امداد دی ہے, اور ویسے پاکستان کی بھی ایک مثال دی ہے آپ, اور جو ریٹس کی جو بیماری کی بات کرے ہیں, تو ویسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بس آج اگر دیکھا گیا تو آج 75 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ اسی ایک $4000 کے لیے کے محتاج ہیں, ورنہ قوم بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بعد میرے کو خود بھی امید نہیں تھی کہ مجھے MLC کی سیٹ یا MLC کی نشست پیشکش کیا جائے گا. لیکن یہ MLC ملنے کے بعد میں نے یہی سوچا کہ جس طریقے سے اب تک طریقے سے کبھی مسلمانوں کو جھوٹے وعدے کر کے یا ایسے خواب دکھائے گئے جس کی کبھی کوئی سچائی نہیں تھی, تو ایسے طریقے سے مسلمانوں کو 75 سال میں جو کبھی حاکم تھے وہ آج سو اتنے محکوم, اتنے مظلوم اور اتنے بے بس ہو کے رہ گئے ہیں. انہیں اب ایک سہارے کی ضرورت تھی. اور یہ ایک MLC کی نشست ملنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا, اس میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اگر ہم کام کرتے ہیں یا صرف ہم کچھ تعاون اگر مل جاتا ہے, سیاسی
اختیار اگر مل جاتا ہے تو اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سارے کے سارے سامعین جو اس وقت موجود ہیں اپنی اپنی جگہ ایک روشن ستارہ ہیں، اور وہ احساس وہی ہے جو یوسف صاحب کا احساس ہے، وہ احساس وہی ہے جو زاہد بھائی کا احساس لیے ہوئے ہیں، اور وہی احساس ہے جو ہمارے مرزا صاحب کا ہے، شوکت علی مرزا صاحب کا ہے. تو ماشاءاللہ اس محفل میں ایسے لوگ ہیں جو اس احساس کو اپنے دل سے لگائے رکھ کر سب کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ بنے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ ان لوگوں کی جو ہے حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں کو جو ہے اور نوازے. خاص طور پر جو ہے افتخار صاحب کا جو کام ہے فیض عام کے تھرو، وہ دیکھنے کے لائق کام ہے، وہ دیکھنے کے لائق کام ہے. شوکت علی مرزا صاحب کا ہیلپنگ ہینڈ کا کام دیکھنے کے قابل ہے. اتنے اچھے کام جو سیاست کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں، جو ہیلپنگ ہینڈ کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں، جو ہمارے فیض عام ٹرسٹ کے تھرو انجام دیے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے. اور ان لوگوں کی جو شخصیت ہے، بے داغ شخصیت اور بالکل بے لوث شخصیت، یہ وہ شخصیات ہیں جو ایمپتھی کو اپنے اندر جگہ دیے ہیں، اس کے جذبے کو جگہ دیے ہیں، اور حقوق العباد کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. حقوق العباد کو تو یوں ہی سبھی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اور پورے انہماک سے اس کے اندر ڈوب جانے کا جو جذبہ لے کے جو چلے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عمر میں دراز کرے اور ان کے حوصلوں کو اور بلند کرے. ہم کو یوسف بننا ہے اور وہ درد کا احساس اپنے دل میں رکھنا ہے جو یوسف صاحب رکھے ہیں. نہ صرف وہ اپنی زندگی سنوار رہے ہیں بلکہ اوروں کی زندگی سنبھالنے کا جذبہ پیدا کیے ہیں اور آپ کے سامنے پریکٹیکلی موجود ہے. تو یہ مجموعہ ان لوگوں کا مجموعہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ، ہر ایک اپنی اپنی جگہ. جو یہاں پر سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہ ایک ستارہ ہیں، اپنی اپنی جگہ ایک احساس ضرور رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ محمد بھائی ہو، چاہے وہ خادر بھائی ہو، ان کی اپنی آرگنائزیشن کے تھرو کئی لوگوں کو یہ مطلب مدد کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ خاموشی کے ساتھ یہ مدد ہو رہی ہے. تو ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ اگر کچھ نہیں ہو سکا ان کے لیے دعا کریں، کچھ نہیں ہو سکا ان کے لیے دعا کریں. اور اس جذبے کے ساتھ بھی اگر آپ آگے بڑھیں کہ ہم کو ان کے ساتھ ایک قدم چلنا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. ہمارے لیے آپ جیسے لوگوں کا جذبہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ سبھی حاضرین محفل کا جو اس کثیر مقدار میں جمع ہو کر ہماری آپ نے ہمت افزائی کی ہے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. A short brief about Muhammad Yusuf, but before that I quote a very good quotation by Bernard Shaw, which is very apt for Mr. Muhammad Yusuf. People are always blaming their circumstances for what they are. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want. And if they can't find them, they make them. And Muhammad Yusuf, a man with innumerable qualities, had made the circumstances himself and reached the goals he had set for himself. Muhammad Yusuf, a born fighter, exemplified it when he gathered the mental and physical strength to begin schooling at the age of 12 against all odds. His belief in himself to taste success made him more stubborn in achieving his goals.
His story is a powerful inspiration showcasing the impact of determination and compassion on personal and societal levels. His work with the Equally Able Foundation and Faizyam Trust highlights his commitment to empowering individuals with disabilities and promoting inclusivity. His story serves as a testament to the potential for personal growth and positive change, even in the face of adversity. Mohammad Yusuf is a disability activist who has dedicated his life to empowering individuals with disabilities. Born in India, he contracted polio at the age of 2, which left him with limited mobility. Despite this challenge, he pursued higher education, earning a bachelor's degree in electronics and communication from Osmania University in the year 1988 and a master's degree in computer engineering. His journey is marked by resilience and determination. After acquiring polo, he faced significant obstacles in accessing education. In 1990, he moved to the US, where he became involved in disability initiatives. This experience shaped his vision for the Equally Able Foundation, a non-profit organization dedicated to promoting inclusivity and accessibility for people with disabilities. By overcoming his own challenges and disabilities, he has become a living example that change is possible even in seemingly unsurmountable circumstances. His life underscores that one person breaks free from the bonds of self-doubt and confinement, they can illuminate a path for many others to struggle in silence. At the core of his mission is the belief that no one should be marginalized or defined solely by their disabilities. Through the initiatives of Equally Able Foundation as the founder and chairman and Faizyam Trust, he has worked diligently for the past 20 years to integrate individuals into mainstream society, offering them the necessary support and opportunities to thrive. His work emphasizes that empowerment comes not just from overcoming personal obstacles, but also from the collective effort to build an inclusive and understanding community. He has worked tirelessly to create opportunities for individuals with disabilities under the Equally Able Foundation umbrella in over 12 countries around the world. His efforts have made a significant impact in promoting disability rights and empowerment. While specific awards or recognition for Mohammad Yusuf's work are not readily available, his dedication to disability advocacy has inspired many. Through the Equally Able Foundation, he continues to drive positive change and promote inclusivity in various communities. Now I present Mr. Mohammad Yusuf to you.